الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ واقعہ بھی پچھلی سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ واقعہ یہ ہے جس کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے، یہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہودیوں کو اس لیے بتلایا کہ وہ اس واقعے کو ہمیشہ چھپاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ قصہ کسی کو معلوم نہ ہوگا، کیونکہ اس واقعے سے ان کے بڑوں پر حرف آتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا، آپ کے رسول ہونے کے، سچے ہونے کا اظہار تھا کہ گزشتہ زمانے کے اہم ترین واقعات اور سینکڑوں برس پہلے کے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، باوجود کہ کوئی گزشتہ آسمانی کتاب آپ نے نہیں پڑھی، نہ اہل کتاب سے آپ کے تعلقات تھے، لہذا آپ کو وہ امی کہا کرتے تھے کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے کھولے، تو یہ آپ کی یہ واقعہ بھی بیان کرنا یہودیوں کے سامنے آپ کی نبوت کی صداقت، سچائی کی ایک دلیل تھا۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے یہ واقعہ یہودیوں کے سامنے بیان کیا گیا۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل جب ملک شام میں آ کر رہنے لگے اور یہاں ان کا مکمل ان کا دور اقتدار آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر سنیچر کے دن کی تعظیم، سبت یہاں لفظ آ رہا ہے، یوم السبت عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سنیچر کے دن کے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس دن میں دنیاوی معاشرتی مشاغل کو چھوڑ کر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو کرنا فرض قرار دے دیا۔ چنانچہ وہاں ایک دریا ہے آج بھی، بحر قلزم، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے اسباب اس طرح سے کیے کہ بحر قلزم میں مچھلیاں کا شکار اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن حرام کر دیا کہ آپ اس دن کوئی اس طرح کا دنیاوی مشاغل میں اپنے آپ کو نہیں لگائیں گے۔
وہاں ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں کہ مچھلیاں بھی بحر قلزم میں سنیچر کے دن بکثرت نظر آتی تھیں، اور وہاں کے رہنے والوں کی روزگار بھی اسی پر موقوف تھا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آیا کرتی ہے، لہذا مچھلیاں بھی پانی میں، جو اس جگہ کا نام تھا مقام ایلا، بحر قلزم کے اس مقام میں سنیچر کے دن مچھلیاں بکثرت نظر آتی کنارے پر۔ اسرائیل کے لوگ، بنی اسرائیل للچائی ہوئی نگاہ سے اس کو دیکھتے، لیکن مجبور تھے کہ سنیچر کے دن شکار کرنا وقت کی وجہ سے حرام ہو چکا تھا، لہذا کر نہیں پاتے تھے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے حیلہ یہ تراشا، یہ طریقہ یہ اپنایا کہ سنیچر کے دن بڑی بڑی نالیاں کھود دیں، اس پانی کے راستے بنا دیے دوسری جگہ نکلنے کے لیے، اور نالیوں کے آخر میں بڑے بڑے گڑھے کھود دیے گئے کہ سنیچر کے دن جو مچھلیاں نظر آتی وہ ان نالیوں کے راستے سے آ کر گڑھے میں گر جاتی، اور اتوار کے دن جا کر وہ لوگ مچھلیاں پکڑ لیا کرتے تھے، اور حیلہ یہ اپناتے تھے کہ ہم نے سنیچر کے دن تو شکار نہیں کیا، اتوار کے دن کیا ہے۔ کچھ دن تک تو ایسا چلتا رہا، پھر وہ کہتے ہیں کہ گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی کی طبیعت کے اندر جرأت پیدا ہو جاتی ہے، پھر بعض لوگوں نے سنیچر ہی کے دن جا کر شکار پکڑنا شروع کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی گناہ کا ارادہ بھی دل میں آئے تو استغفار کرو، ایک گناہ ہو جائے نفس پر سزا جاری کرو۔ انہوں نے نہیں کیا، بالآخر سنیچر کے دن ہی انہوں نے شکار کرنے لگے۔ کچھ لوگ ان میں سے ایسے بھی تھے جو ان کو سمجھاتے رہے، کچھ لوگ نصیحت کرنے سے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو نصیحت کرنے سے کیا فائدہ، یہ ماننے والے معلوم نہیں ہوتے۔ بالآخر اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اللہ کی طرف سے ان کو عذاب نے آ گھیرا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا۔ لیکن آیت میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ فرمائی کہ ان میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو آخر وقت تک برابر سمجھاتا رہا، اور ان کے سمجھانے کے دو مقصد تھے۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کے دربار میں اللہ کی پکڑ سے محفوظ ہو جائیں گے، یعنی اچھے لوگ تھے کہ ہم برابر اپنا کام کرتے رہیں گے، کہ کم سے کم اللہ کے دربار میں ہم یہ کہہ تو سکیں گے کہ اللہ ہم تو سمجھا رہے تھے، یہ نہ مانے۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ شاید یہ لوگ اپنی حرکت سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ نصیحت کرنا بہرحال ایک فائدے کی چیز ہے، اور گمراہ چاہے جتنا بڑا بھی ہو، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی طرف سے نا امید ہو جائیں کہ سمجھائیں نہ، نصیحت بہرحال کی جائے گی، کیونکہ نصیحت کرنا یہ ایک فرض ہے، خیر کی بات بتلانا یہ ایک فرض ہے، چاہے سامنے والا آپ کی بات مانے یا نہ مانے، لیکن آپ کو اپنا فرض ادا کرنا پڑے گا، خیر کی بات کہنی پڑے گی۔ گناہ کوئی اگر کر رہا ہے آپ کو روکنا پڑے گا، اور یہ امید کہ میں کتنی بات کہہ چکا ہوں، سامنے والا سمجھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ بعض مرتبہ بڑے بڑے وعظوں سے وہ کام نہیں ہوتا، جو ایک آدھ جملہ کسی کے دل پر اثر کر جاتا ہے۔ تو یہاں آیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کیا کہ خیر کی بات کو کہنے سے رکنا نہیں چاہیے، بلکہ کہتے رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، نصیحت کرتے رہنا چاہیے، اور یہ
بلند ہمت والے لوگوں کا کام ہے کہ گنہگاروں کو گناہوں سے روکے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا آپ کی بات نہ مانے اور آپ کے اوپر آپ کو جملے کسے یا غلط بات کہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات اگر عوام کی طرف سے یا گنہگاروں کی طرف سے کوئی بات آئے تو اس پر صبر کیا جائے، کیونکہ یہ صبر کرنا بڑے ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اسی واقعے کو بیان فرمایا، اور ایک بات یہ بیان فرمائی کہ کچھ اچھے لوگ بھی تھے جو ان کو اس برائی سے روک رہے تھے، لہذا اچھے لوگ ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ يَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور ان سے یعنی یہودیوں سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے پر آباد تھی، بحر قلزم کے مقام ایلا، جب وہ سبت یعنی سنیچر کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، جب ان کے سمندر کی مچھلیاں سنیچر کے دن تو اچھل اچھل کر سامنے آتی، اور جب وہ سنیچر کا دن نہ منا رہے ہوتے تو وہ مچھلیاں انہیں نظر نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ انہیں یعنی ہم انہیں آزماتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور وہ وقت انہیں یاد دلاؤ جب انہی کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا، تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا کوئی سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا، بڑی کام کی بات کہی کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور بری الذمہ ہو سکیں کہ اللہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، اور شاید اس نصیحت سے یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں۔